السلام علیکم دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل ایش وائس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے سب سے اعلیٰ اور عرفہ انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس زمین کو بچھایا اور آسمان کو بلند کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اس پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ سمجھو میری اطاعت کر رہا ہے۔ دوستو، ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن غذاؤں کو پسند فرمایا اور ان کے فوائد کیا ہیں، تاکہ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں کو پسند کرنے لگ جائیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں بہت سی ضروریات زندگی ہیں، جیسا کہ خوراک، پانی، پناہ گاہ اور دیگر قدرتی تحفے شامل ہیں۔ غذا دنیا میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، جس قسم کا کھانا سامنے آتا تناول فرما لیتے اور نہ ہی کسی خاص قسم کے کھانے کے لیے اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن غذاؤں کو پسند فرماتے تھے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ کھجور۔ دوستو، کھجور اہل عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی ہے، خصوصاً اجوا کھجور کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجوا بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اجوا جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ دوستو، کھجور کے فوائد بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کھجور سب غذاؤں میں مفید ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور اور توانائی رکھتی ہے۔ کھجور جسم کو فربا کرتی ہے، سالہ خون پیدا کرتی ہے، سینے اور پھیپھڑوں کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روغن زیتون کو بھی بہت پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کی مالش کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، زیتون کے فوائد یہ ہیں، زیتون کا تیل چربی میں تبدیل نہیں ہوتا، یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ زیتون دل کے امراض، جوڑوں، پٹھوں کے درد سے نجات دلاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ کو بتائیں گے کہ دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو، یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ حضرت انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے۔ دودھ انسان کے لیے ایک بھرپور غذا ہے اور اس سے بہتر غذا کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جن علاقوں کے دودھ لوگ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔
دوستو، شہد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند فرمایا، اس کا استعمال بھی بہت زیادہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد بہت پسند فرمایا۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل نہیں تلاش کیا جا سکا۔ نوزائیدہ بچے سے لے کر بزرگ تک سب کے لیے غذا اور شفا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی سبزی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، اور وہ سبزی ہے کدو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو پیش کیا گیا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کنارے سے کدو تلاش کر کے نوش فرما رہے تھے۔ اس روز کے بعد کدو کو میں پسند کرنے لگا ہوں۔ کدو ایک ایسی سبزی ہے جو ذائقے میں لذیذ اور ہر دل عزیز ہے، دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذا میں بھی شامل رہی ہے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا۔ آپ نہ صرف سرکے کو پسند فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت بھی بہت پسند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھنا ہوا اور شوربے والا گوشت تناول فرمایا۔ گوشت میں جسم کے لیے غذائی اجزاء ہوتے ہیں، اس طرح انجیر اور انگور بھی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سرور کائنات ہیں، رحمت للعالمین ہیں اور تمام مسلمانوں کی شفاعت کا باعث ہیں، ان کو کون سی غذائیں پسند تھیں اور وہ کھانے میں کیا پسند فرماتے تھے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے۔ شکریہ۔